الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم محترم دوست اور بزرگوں اللہ جل جلالہ و رحمۃ والوں نے دنیا میں انسانوں کی یہ نسل چلائی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اور اللہ پاک نے انسانوں کے درمیان میں مختلف قومیں مختلف برادریاں مختلف عادات و اطوار کے ساتھ بنائی ہے اور ان سب کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے تاکہ دنیا میں سب کا رہنا آسان ہو جائے ہر آدمی اپنی عادات و اطوار کے حساب سے زندگی گزارے گا ہر قوم ہر قبیلہ اپنی چاہت اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق جینا چاہے گا تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا اور آج جتنا فساد ہے وہ اسی کا ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری فرمائی اس میں نکاح جو ہے نکاح وہ بھی انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور تمام انبیاء کی سنت اور ہمارے مذہب میں نکاح بھی عبادت ہے جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج ایسے قرآن نے لکھا ہے کہ بعض وقت نکاح بھی واجب ہو جاتا ہے ایسی چیز ہے یہ خالی سنت نہیں ہے بلکہ وجوب تک پہنچ جاتی ہے اور اس زمانے میں تو خصوصاً جو ماحول اور جو فضا ہے اس میں بلوغت کے بعد بہت زیادہ سال نہیں لگتے ان کے لڑکوں لڑکیوں کو کہ ان پر نکاح واجب ہو جاتا تو ہمارے یہاں نکاح جو ہے وہ عبادت ہے کوئی رسم نہیں جیسے ہم اور عبادتوں کو نماز پڑھتے ہیں تو عبادت کے طور پر پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو عبادت کے طور پر روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں تو عبادت کے طور پر حج ہوتا ہے ایسے نکاح ایک عبادت ہے اس کو عبادت بنانا چاہیے تو اس نکاح کے ذریعے سے خیر برکت ہوگی اور یہ نکاح جو ہے اس کے اصل مقصد پر پہنچے گا اور سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنے گا اس لیے کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ نکاح سے آدمی کو سکون ملتا ہے نکاح کے ذریعے سے آدمی بیوی لاتا ہے اور بیوی کو اللہ پاک نے سکون کا ذریعہ قرار دیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تم ان کے ذریعے سے راحت حاصل کرو سکون حاصل کرو لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب یہ اپنے اصل پر ہوگا اس وقت چونکہ نکاح وہ عبادت کے طور پر نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے اس میں بہت سارے رسومات ہیں بہت سارے خرافات ہیں نکاح ہونے سے پہلے ہی لیوڑ دیوڑ کے بہت سارے ایسے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ہی بہت ساری دشمنیوں کے بوئے جا چکے ہوتے ہیں دونوں خاندانوں میں میاں بیوی اصل نہیں رہ جاتے چیزیں اصل ہو جاتی ہیں لڑکی اصل نہیں ہو جاتی ہے بلکہ جو چیزیں لے دی جاتی ہیں وہ اصل ہو جاتی ہیں چاہے لڑکی کتنی نیک ہو دیندار ہو چاہے لڑکا کتنا ہی اچھا ہو خوبی والا ہو لیکن اگر لینے دینے میں رواج کے مطابق کمی ہوئی ہے تو وہ لڑکا زیرو ہو جائے گا کہ انہوں نے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے چاہے کتنا شریف لڑکا ہو لیکن لینے دینے میں کمی آئی تو وہ لڑکا شریف لڑکا بھی زیرو ہو جائے گا لینے دینے میں کمی آ گئی تو چاہے اچھی لڑکی ہے خوبصورت ہے خدمت گزار ہیں نیک ہیں دیندار ہیں لیکن لینے دینے میں کمی رہی ہے تو لڑکے کے سارے رشتہ داروں کی طرف سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں
کہ اس کو تو کچھ دیا ہی نہیں ہے کسی نے، اس کے ماں باپ نے. تو گویا لڑکا لڑکی نکاح کرنے والا مرد عورت وہ اصل نہیں ہے، چیزیں اصل ہیں. اس لیے دکھائی بھی چیزیں جاتی ہیں. لڑکے کا کمرہ سنوار کر اس کو دکھایا جاتا ہے، دیکھو ہماری 50,000 کی پلنگ ہے اور 60,000 کا فرنیچر ہے اور 2,000 کی چادر ہے اور 80,000 کا کمرہ ہے. وہ دکھایا جا رہا ہے، اس پر فوکس کیا جا رہا ہے. ادھر لڑکی کے کپڑے، اس کے زیور دکھائے جا رہے ہیں. یعنی فوکس جو ہے وہ چیزوں پر ہے، انسان کی ویلیو نہیں ہے. مذہب اسلام میں انسان کی ویلیو ہے، لڑکے کی ویلیو ہے. اتنی ویلیو ہے لڑکے کی، اتنی ویلیو ہے کہ اگر دیندار لڑکا ہے اور اس کے پاس چارانے بھی نہیں ہے، وہ ادھار مہر پر لڑکی مانگ رہا ہے، تو ماں باپ کو تعلیم دی کہ اگر وہ دیندار ہیں تو ادھار مہر پر دے دو. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر آدمی تھے، ان کے پاس اپنی مہر کے پیسے نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے دی. قرضے سے انہوں نے اپنی مہر کا انتظام کیا. ولیمے کا ان کے پاس انتظام نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے عمل بتایا کہ ویلیو دیندار آدمی کی، شریف لڑکے کی ویلیو ہے. شریف ہو، بااخلاق ہو، جو لڑکی کو بیوی بنا کر رکھنا جانتا، جو بیٹی کو بیوی بنا کر رکھنا جانتا ہے، وہ شریف لڑکا ہوگا، دیندار ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پاس و لحاظ ہوگا. وہ لڑکا چاہے فقیر ہو تو اس کو لڑکی دے دے. رہا مسئلہ ان کی روزی روٹی کا، تو اللہ پاک نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. کہ تم اپنے غلام اور باندیوں کی نکاح کرا دیا کرو. اگر وہ فقیر ہے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا. یہ جو نظریہ ہے کہ لڑکا پیروں پر کھڑا ہو جائے اچھی طرح سے، چاہے بڈھا ہو جائے کہ اچھی طرح پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس کا گھر بن جاوے، یہ جدید چیز ہے. ہمارے یہاں بھی قدیم یعنی ماضی قریب تک یہ چیزیں نہیں تھی زیادہ. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں دادا کیا کرتا ہے، مکان کا کیا ہے، تو وہ صرف ابا کے مکان کا ایک کمرہ بتا دیتے تھے کہ کمرے میں رہے گا. یا وہ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ ابھی کرائے کا کریں گے، بعد میں بنائیں گے. تو لوگ زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کرتے تھے اپنے ماحول میں، اور لڑکی دے دیتے تھے. اس میں سے 20-25 سال پہلے جن کا نکاح ہوا ہے، اکثر وہ ہوں گے جن کی رخصتی باڑے کے گھر میں ہوئی ہوگی، یا پھر اپنے اوپر کے مکان کے وہ کمرہ جو خالی پڑا تھا اس کو فوری طور پر ریپیئر کر کے تھوڑا قابل بنا دیا اور اس میں رہے ہوں. یہی چیز ہمارے یہاں بھی تھی. ابھی تھوڑا سا ماحول بدل رہا ہے. اس بدلتے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور آگے نہیں پیچھے آنے کی ضرورت ہے. آگے جانے میں زیادہ فائدہ نہیں ہے، بہت زیادہ آگے جانے میں فائدہ نہیں ہے. جو لوگ آگے گئے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، وہ سب واپس آ رہے ہیں. جس کلچر کو ہم چاٹ رہے ہیں وہ اہل یورپ تھوک چکے ہیں اس پر. وہ واپس آنے کی کوشش میں ہیں، لیکن ان کے پاس راستہ نہیں ہے مڑنے کا. ان کے پاس واپس آنے کا راستہ نہیں ہے. جیسے گاڑی کسی روڈ پر چڑھ جاتی ہے اور لمبے اس کا ڈیوائیڈر بیچ میں ہوتا ہے تو واپس آیا نہیں جاتا اس کا، وہ یو ٹرن تلاش کرنے جاتا ہے. ایسے دنیا کی قومیں جو ہیں وہ واپس آنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے، اور ہمارے پاس خود راستہ موجود ہے. تو ان تکلفات، تصنعات اور بناوٹوں سے اپنے اس عمل کو، اپنی اس عبادت کو پاک کرنا چاہیے. لڑکا لڑکی دینے کی بنیاد دین ہونی چاہیے، وہی اصل چیز ہے. حضور علیہ السلام نے وہ صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ دیندار لڑکی کو پسند کر لو، خوشحال ہو جاؤ گے. یہی اصل ہمارا معیار ہے، اور اسی پر باقی رہنا چاہیے. اور چاہے اللہ نے وسعت دی ہو تو مال خرچ کرنے کے اللہ نے مصرف بتائے. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے. ہماری ضروریات، ہماری ذات کی مثال ایسی ہے جیسے کرائے کا گھر. ایک آدمی کوئی مکان کرائے پر رکھتا ہے تو کرائے کے مکان پر آدمی زیادہ خرچہ نہیں کرتا. دروازہ ٹوٹ گیا تو ریپیئرنگ کروائے گا، نیا نہیں ڈلوائے گا. فرش ٹوٹ گیا ہے تو ریپیئر کروائے گا. کوئی ٹوٹے ہوئے فرش پر کرائے کے گھر میں پتھر نہیں ڈلواتا.
اور اگر کوئی ڈلوائے تو محلے والے سارے اس کو کہیں گے بھائی بیوقوف ہیں، یہ کرائے کا گھر ہے، کل جا کے خالی کروا دیں گے، تیرا کیا بچے گا اس میں؟ ایسے ہماری ذات پر خرچہ کرنا اور ہماری ضروریات پر خرچہ کرنا ایسا ہے جیسا کوئی کرائے کے مکان پر خرچہ کرنا ہے۔ کرائے کے مکان پر خرچہ کیا جاتا ہے، لیکن کتنا بھائی کیوں اڑ گئی ہے وہ ڈلوا دو، دروازہ ٹوٹ گیا ریپیئر کروا دو، بجلی غائب ہے انتظام کر لو، باقی یہ کرائے کا گھر ہے، اس کا کرایہ دے کر آپ الگ ہیں۔ ایسے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا مصرف یہ نہیں ہے کہ آدمی شادیوں میں بے مہار خرچہ کرے، ہزاروں روپے میں جوڑے سلوا دیں اور منڈپوں میں ہزاروں روپے لگا دیں۔ سایہ حاصل کرنا مقصود ہے منڈپ، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ منڈپ کیوں باندھا گیا پہلے؟ کہ بھائی دھوپ زیادہ ہے، مہمانوں کو بٹھانا ہے تو اوپر کوئی ایسا پردہ ہو جائے تاکہ دھوپ نہ آئے اندر۔ پھر اس کے بعد اس کا سفید کا لال کپڑا ہوا، لال کا پیلا ہوا، پیلے کا کالا ہوا، اور پتہ نہیں کتنے رنگ کے ہو گئے، اور پھر اس میں لائٹیں لگی، اور پھر وہی منڈپ جو ہے وہ گویا کہ ایک ایسا لڑکے لڑکیوں کا ایسا کلب بنا کہ جہاں سارے گناہ جائز ہو گئے۔ جس شریف گھر میں سال بھر عورتیں پردہ کر رہی تھی، اس گھر کے آگے کی منڈپ بندھا ہے تو اس منڈپ میں سارے محلے کی عورتیں اور سارے رشتہ دار جوان لڑکے لڑکیاں جو ہے جمع ہو کر اب جو ہے صبح سے شام تک، اور اگر جہاں زیادہ ہوا ہے تو ایک دن، 2 دن، 3 دن باقاعدہ جو ہے وہاں زنا ہی ہو رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہو رہا۔ آنکھوں کا زنا ہے وہاں، کانوں کا زنا ہے، اور اس سے اوپر جہاں تک نوبت پہنچتی ہوگی وہ آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے نکاحوں کو سادہ کریں، جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی یہ پائیدار ہوگا، جتنا سادہ ہوگا۔ اگر یہ چیزیں کرنا مقصود ہوتی تو سب سے زیادہ تعلقات لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، سب سے زیادہ پبلک سے، عوام سے، اور سب سے زیادہ رشتہ داری نبھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل لوگ یہ بہانا اصل میں رشتہ داروں کو خوش کرنا ہوتا ہے، سال بھر وہ رشتہ دار چاہے کچھ بھی کرے کوئی حرج نہیں، سال بھر وہ رشتہ دار یاد نہیں آتے۔ اصل میں محلے والے بیچارے ان کا تھوڑا حق بنتا ہے، فلاں امان تھوڑا سا اصل میں ان کے ساتھ تعلقات ہیں، والد صاحب کے والدہ کے بڑے پرانے تعلق، یہ تو سال بھر رات یاد رکھنے کے تعلقات ہیں کہ سال بھر ان کو کھلاویں پلاویں، ان کو ہدیہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی جا رہا تھا، اپنی سواری سے نیچے آ گئے اور اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھ دی، ان کا اکرام کیا۔ تو ان کے ساتھ ان کے ایک آدمی دوران کا امیر المومنین، یہ آدمی تو خالی تمہاری سلام پر راضی ہو جاتا، یعنی خالی تھوڑی بات چیت کر لیتا تو خوش ہو جاتا ہے، آپ نے اتنا سارا اکرام کیا ان کا؟ تو بولے یہ میرے باپ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اس لیے مجھے خیال آیا کہ میں اپنے ابا کے دوست کا اکرام کروں۔ تو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق اور ان کی دوستی نبھانے کا جو دن ہے وہ شادی کا دن نہیں ہے، اس میں ان کو نکاح کی دعوت دیں، رشتہ داروں کو نکاح کی دعوت دیں مسجد میں۔ باقی خالی عورتوں کا ہجوم جمع کر کے اپنے گھر کے آگے آدمی اتنا بڑا مجرم بنتا ہے، اتنا بڑا مجرم بنتا ہے کہ اگر قیامت میں ہونے والا وبال آدمی کے اوپر کھل جائے تو پوری شادی موقوف کر دے کہ بھائی شادی نہیں کرنی اگر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کہ کتنے سارے گناہ ایک ساتھ اس منڈپ میں یا اس گھر کے آگے ہونے والے ہیں، چاہے ولیمے کے نام پر ہو، شادی کے نام پر ہو۔ ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں اصل اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن وہ اصل کرنے کے لیے کوئی برا کام کرنا پڑتا ہے تو اصل چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ دعوت کرنا بہت اچھی چیز ہے، لوگوں کو کھلانا پلانا اس کی ہمارے دین میں تعلیم ہے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا افشوا السلام اطعموا الطعام، کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ۔ لیکن جس کھانے پر گناہ ہو رہے ہیں، جس کھانے میں عورتیں، مرد، لڑکے لڑکیاں جمع ہو رہے ہیں اور اس میں گناہ کے سوا کچھ نہیں ہو رہا، تو ایسا کھانا کھلانا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بجائے آدمی سال بھر مہمان بناوے اپنے گھر پر، کبھی پھوپھی کو بلا لے، کبھی خالہ کو بلاوے، کبھی ماموں کو بلاوے، کبھی نانی کو لے آوے گھر پر، کبھی ابا کے دوستوں کو کسی جمعہ کے دن 2-5 دوستوں کو دعوت دے کہ آپ ہمارے ابا کے دوست سے، ہمارے اوپر حق بنتا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائے، آپ کا کھانا ہمارے یہاں ہو جائے گا، ان کی ضرورتوں میں آپ کے کام آ جائے، ان کو ہدیہ دیں، ان کی بیماری سیماری میں بیمار پرسی کریں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ شادی بیاہ ہوتا ہے 2-3 دن 4 دن کے لیے لاٹ آف آدمی ہوتے ہیں، ایک کام کو بھائی ایک کرسی لاؤ تو 4 آدمی لاتے، بھائی پانی پلاؤ تو 5 آدمی گلاس لے کر آتے، بھائی مہمان آئے ذرا ان کو بٹھاؤ تو 10 آدمی ہو تو ان کو بٹھانے والے۔
اور اسی گھر کے خاندان میں کوئی بیمار ہے تو اس کو دوا خانے لے جانے والا کوئی نہیں. اس کو اگر 2 دن ہاسپٹل میں رہنا ہے تو بچوں میں باری ہوتی ہے. جو کہتا ہے صبح میں جاتا ہوں شام کو تو آ جائیے, اور شام تک نہ آئے تو 10 فون آ جاتے ہیں, بھائی کہاں ہے تو. اور آپ نے 1000 قسم کے عذر نکالتا ہے کہ مسل میں میرے دھندے کا مسئلہ ہے, میری بیوی کا مسئلہ ہے, میرے بچوں کا مسئلہ ہے. اور شادی میں سارے 10 دن جمع رہتے ہیں اور ان کو کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ خدمت نہیں ہے, یہ خدمت نہیں ہے. کسی اور عنوان پر یہ مجمع جمع ہو رہا ہے آپ کے گھر کے آگے. یہ لڑکے خدمت کرنے نہیں آ رہے ہیں, یہ کسی اور مقصد سے آ رہے ہیں, اور ذریعہ وہ آدمی بن رہا ہے جو ان کو جمع کر رہا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ شریعت کے مزاج کو باقی رکھیں. شریعت کے مزاج میں سادگی ہے, تکلفات نہیں ہے, تصنعات اور بناوٹ نہیں ہے, دکھاوا شریعت میں نہیں ہے. اگر آدمی کا لڑکا لڑکی ہے ان کو ہدیہ کرنا ہے باپ کو ماں کو تو اس کو پوری دنیا دے دے, کون منع کرتا ہے. لیکن اس کا شو کرنے کی اجازت نہیں, اس کا شو کرنے کی اجازت نہیں. ایسی چیزیں دینا کہ جو لوگوں میں شہرت کا ذریعہ بنے, اس کی اجازت بھی نہیں, عقل مندی بھی نہیں ہے. ایک شادی کی محفل میں 5-25 آدمیوں کو آپ نے پتہ نہیں کتنے جوڑی ہزاروں کے خرچے میں دلوا دیے, 1-2 لاکھ روپے کپڑوں میں آپ نے برباد کر دیے. جو کام آپ کا ہزاروں میں ہو سکتا تھا وہ لاکھوں میں کیا. اس سے بہتر تھا کہ اتنا روپے کا سونا خرید کر آپ اپنے بیٹے کو دے دیتے, اتنا روپے کا سونا یا زمین کا ٹکڑا خرید کر بیٹی کو دے دیتے. یہ تو عقل مندی تھی کہ ان کو مستقبل میں کام لگے گا. جو پہلے ہمارے بڑے بوڑھے تھے ان کی یہ چیز تھی کہ سونا چاندی یا زمین کا ٹکڑا ان کو دے دیا تاکہ ان کو زندگی میں کام لگ جائے. اور اس وقت جو ہمارا مال جا رہا ہے وہ خواہشات پر جا رہا ہے, اور خواہشات پر مال لگنا یہ اللہ کے عذاب کی الارم ہے, گھنٹی ہے, یہ عذاب کی گھنٹی بج رہی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا. جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کے مال والے لوگوں کو, ان کے پیسے والے لوگوں کو اپنے پیسے کو خواہشات پر لگانے میں لگا دیتے ہیں. جو اپنا پیسہ خواہشوں پر لگاتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آتی ہے. اس لیے گزارش ہے کہ ان تمام قسم کے چاہے پرانے ہوں یا نئے ہوں, رسم و رسم ہی, اس سے احتیاط کیا جائے, پرہیز کیا جائے. شادی سے پہلے بعد میں جو ہے اس پر ایک دوسروں کو سمجھایا جائے. سمجھائش جو ہے وہی اصل طریقہ ہے. انبیاء علیہ السلام نے جو رائے اختیار کی ہے وہ سمجھانے کی, ایک دوسروں کو سمجھایا ہے بٹھا کر. تو اس کی ضرورت ہے کہ دوست اپنے دوستوں کو سمجھائے, جو باپ ہے اپنی اولاد کو سمجھائے. اگر باپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اولاد باپ کو سمجھاوے, بڑوں کے ذمے کے چھوٹوں کو سمجھاوے اور اس کو عبادت بناوے. عبادت کے طور پر اس کو کیا جائے گا تو خیر و برکت ہو جائے گی. اس نکاح کے راستے سے جو دوسرا مقصود ہے وہ اولاد صالح. یہ نکاح کے بعد نیک اولاد وجود میں آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ, کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے زیادہ جننے والی ہو اور محبت کرنے والی ہو. ودود یعنی جو ہے حد سے زیادہ محبت کرنے والی ہو, یعنی اپنے شوہر سے بہت زیادہ تعلق بنانے والی ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کر کے بھاگنے والی نہ ہو, بلکہ اپنے شوہر کے گن گانے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. یہ مقصد نکاح میں سے, مقصد نکاح میں سے. اگر نکاح میں سادگی رہی ہے اور سنت کے طریقے پر ہوا ہے تو پھر اس میں خیر و برکت ہوگی, اولاد میں برکت ہوگی. اور وہ اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خیر کا ذریعہ ہے. آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو ایصال ثواب کے ذرائع ہیں اس میں حدیث پاک میں ایک ذریعہ ولد صالح کو بتایا ہے کہ آدمی کی نیک اولاد کے جتنے نیک اعمال ہوں گے ان نیک اعمال کا اجر و ثواب آدمی کو قبر میں بھی ملتا رہے گا. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ اپنے نکاح کو سادہ کریں, تکلفات تصنعات سے اس کو پاک کریں, اور سادہ نکاح کرنے کے بعد صحیح اسلامی زندگی جو حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ گزاری ہے اور صحابہ نے جو صحابیات کے ساتھ گزاری ہے اور امت کے جو نیک لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ گزاری ہے, وہ نیک زندگی اپنے گھروں میں داخل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان کی فضا بنے. اور جو فساد ہے, معمولی چیزوں میں جھگڑے ہیں, فساد ہیں, وہ عافیت کے ساتھ ختم ہو جاوے. اس کو ختم کرنے کا راستہ یہی ہے کہ بنیاد اگر ٹیڑھی ہے تو اب ان کی موت تک کتنے بھی قضیے چکانے والے اور جھگڑے توڑنے والے پڑتے رہیں گے, وہ بدلتے رہیں گے, ان کے جھگڑے پورے نہیں ہوں گے کیونکہ بنیاد ٹیڑھی ہے.
وہ فارسی شاعر نے کہا کہ بھائی اگر تمہاری اس عمارت کی بنیاد نیچے سے ٹیڑھی ہے، پہلی اینٹ ٹیڑھی پڑی ہے، تو اب سریا تک وہ عمارت بنتی جائے گی ٹیڑھی جائے گی، اس لیے بنیاد ٹیڑھی ہے۔ اب جن کی پڑ چکی وہ کیا کریں گے؟ وہ توبہ کریں گے کہ جو غلطی کر چکے ہیں وہ سچی پکی توبہ کر لیں، اور جن کے نکاح باقی ہیں، اس مجمع میں بھی جو جوان بیٹھے ہیں جن کے نکاح باقی ہیں یا جن کی جوان اولاد ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کے نکاح باقی ہیں، وہ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ نکاح کو سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کہیں گے ہم تو تیار ہوتے ہیں لیکن گھر میں نہیں مانتے ہیں، یہ ایک لچر بہانہ ہے خالی، ہم میں سے اکثروں کا، ٹھیک ہے بعض مجبور ہوتے ہیں، باقی ہم میں سے اکثروں کا بہانہ ہے۔ کوئی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، وہ ایک بہانہ ہے، ہم ہی چاہتے ہیں ایسا۔ ہمارا اگر ذاتی کوئی مسئلہ پیش آ جائے ان کے ساتھ اور اگر وہ نہ مانے تو، اگر ہمارا کوئی ذاتی رنجش ہو جاتی ہے اور بیوی نہیں مانتی ہے، اماں نہیں مانتی ہیں، دادی نہیں مانتی ہیں، نانی نہیں مانتی ہیں، یا دادا نہیں مانتے ہیں، چچا نہیں مانتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں تو ہم جیت جاتے ہیں ہمیشہ، ان کو ہماری خوشامد کرنی پڑتی ہے کسی طرح، ہم کو سمجھانے کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، اور جہاں مسئلہ دین کا آتا ہے آدمی دھیرے سے کہہ کر چھوٹ جاتا ہے، اصل میں عورتیں نہیں مانتی ہیں، خام خام ان کو بدنام کرتے ہیں، اتنی زیادہ بری عورتیں نہیں ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے یہاں کہ عورتیں نرم طبیعت کی ہیں اور دینی مزاج ہیں، دینی جذبہ ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہم نے ان کو سمجھایا ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی عورتوں کو، بچیوں کو سمجھانے کا راستہ یہ ہے، ایک تو اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے واقعات پڑھ کر ان کو روزانہ سنائے جائیں، اور دوسرا جہاں کہیں قریب میں شادی ہے مہینے 2 مہینے کے بعد، تو 2-3 مہینے پہلے سے ان کی ذہن سازی کچھ شروع کریں، اور پھر کوشش کریں محلے میں علماء ہیں، اس قسم کے محلے میں ذمہ دار حضرات ہیں جو ان سے بات کر سکتے ہیں، تو ان حضرات کو لے جاویں گھر پر، پردے میں ان کو بٹھا دیں، ایک طرف مرد بیٹھ جائے، ایک طرف عورتوں کو بٹھا لیں، اور ان کے سامنے شریعت اور سنت کی روشنی میں شادی کیسے کی جاتی ہے اس کو ان کے سامنے رکھ کر اگر طے کروایا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے 1-2 مرتبہ کا کہاں سنا ہوگا اور ہماری یہ چیز جو ہے اصل طریقے پر آ جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔